السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں نادر مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، یہ تمام جو کلپس تھے وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیے، جو اپوزیشن کی طرف سے بھی جو بیانات آ رہے ہیں، جو وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور پچھلے 2 دن سے کہہ رہے ہیں، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ پچھلے 27 مارچ سے یہ بات کر رہے ہیں تو بھی شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن آج کا جو وزیر اعظم صاحب کا انٹرویو تھا، ارشد شریف صاحب نے جو انٹرویو لیا، وہ انٹرویو بہت اہم تھا۔ کچھ باتیں وہ دبے لفظوں میں کہے گئے اور کچھ باتیں وہ کھلے الفاظ میں کہے گئے۔ جو بات انہوں نے دبے لفظوں میں کی، انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے سب کچھ پتا چلتا رہا کہ میرے خلاف کون کون سازش کر رہا ہے، میرے خلاف کہاں سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن میں بے بس تھا۔ ڈیلیں دے دی گئیں لیکن میں بے بس تھا، کیسز کو نتیجہ خیز نہیں بننے دیا گیا، ہمیں سب پتہ چل رہا تھا لیکن میں بے بس تھا کیونکہ میرے پاس میجورٹی نہیں تھی۔ اس کے بعد جو بڑا انکشاف انہوں نے کیا اور بڑے واشگاف الفاظ میں کیا کہ 2 دن قبل جو ملاقاتیں ہوئی تھیں اور جب بعد میں انہی کی اپنی ٹیم سامنے آئی، انہوں نے کہا جی کسی نے استعفیٰ نہیں مانگا، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کا ایک مطالبہ لے کر یا ان کے آپشنز لے کر یا پروپوزلز لے کر میرے پاس آئی تھی، اور وہ 3 پروپوزلز تھے، 3 آپشنز تھے، آیا کہ میں استعفیٰ دے دوں یا میں عدم اعتماد کے لیے تیار رہوں، اور تیسرا آپشن انہوں نے یہ دیا تھا کہ وہ ارلی الیکشنز کرا دیں۔ انہوں نے کہا کہ میری کی طرف سے یہ تھا کہ ارلی الیکشن جو ہے وہ بیسٹ آپشن ہے، استعفیٰ تو میں کبھی بھی نہیں دوں گا۔ تو یہ جو تمام ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ بات کریں گے کہ جن چیلنجز کا سامنا یہ حکومت وقت کو ہے اور وہ بہت سارے وہ پرفارم کئی جگہوں پہ نہیں کر پائی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ڈیلیور نہیں کر پائی، لیکن وہ چیلنجز سے کس طرح سے نبض آزما ہوگی ایک مخلوط حکومت جو بننے جا رہی ہے۔ آج کے پروگرام کے جو سینئر پینل سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں۔ ریٹائرڈ جنرل اعجاز اعوان صاحب ڈیفینس اور پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عالیہ حمزہ صاحبہ MNA PTI کے سینئر رہنما، سینیٹر عفان اللہ خان صاحب PMLN کے سینئر رہنما، تمام مہمانوں کو خوش آمدید۔ جنرل اعجاز اعوان صاحب، ہم پہلے دن سے یہ اگر دوسرے پینلسٹ اجازت دیں تو آپ سے سر بات کا آغاز کرنا چاہوں گی۔ ہم پہلے دن سے یہ سن رہے تھے کہ ہمیں بتایا جا رہا تھا اور باقاعدہ ڈائریکٹلی بتایا جا رہا تھا ISPR کی جانب سے بھی، دیگر حلقوں سے بھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے۔ ایسے میں آج جو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن کا پروپوزل لے کر میرے پاس آئی کہ میں استعفیٰ دے دوں، تحریک عدم اعتماد کے لیے تیار رہوں یا پھر ارلی الیکشنز، تو یہ نیوٹرلٹی میں کاؤنٹ ہوتا ہے، یہ مینڈیٹ بنتا ہے سر؟ Well, thank you very much for having me in the program. It's a matter of opinion. پہلی بات یہ ہے کہ نیوٹرلٹی لاسٹنگ اس سینس میں نہیں ہوتی کہ آپ 24 آورز اور سال کے 12 مہینے نیوٹرل ہی رہیں گے. ڈیپینڈز آن دا سیکیورٹی کنڈیشن ان دا کنٹری. اگر ملک کے حالات ایسے ہیں جہاں ایک طرف بیرونی تھریٹس آ رہی ہیں کہ آپ اپنی فارن پالیسی تبدیل کریں ورنہ آپ کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے، دوسری طرف ایک نو کانفیڈنس موو ہے جو کہ اپنی کنکلوسیو سٹیج میں داخل ہو چکی ہے پارلیمنٹ کے اندر، اور تیسری طرف یہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی سیکیورٹی کو چیلنجز آ رہے ہیں اور عوام جو ہے وہ ایک تذبذب کی سی کیفیت ہے اور بہت اہم ادارے بہت بڑے ڈیسیجنز پر بالکل خاموش اور نیوٹرل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب ان انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے پاس گئی ہے اور اسی طرح شاید اپوزیشن سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی اور انہوں نے کوئی مڈ وے یا درمیانی راستہ تلاش کرنے کا مشورہ شاید دونوں کو دیا ہوگا کہ بجائے دونوں ایک ضد پہ اڑے رہیں اور ملک ایک سفر کرے معاشی طور پہ اور سٹیبلٹی کے اعتبار سے اور امن و امان کے اعتبار سے، تو اس سے بہتر ہے کہ جنرل الیکشن کال کر لیے جائیں اور آپ دونوں اس بات پہ اگر دونوں پارٹیاں ایگری کریں تو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جنرل الیکشن کال کر لیں۔ اگر ایسی بات ہوئی ہے تو یہ نیوٹرلٹی کی وائلیشن بھی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک کنسٹرکٹیو رول ہے جس کا مشورہ دیا گیا ہے، ماننا نہ ماننا دونوں کی اپنی مرضی ہے۔ بالکل درست آپ کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مزید رول پہ بھی بات کروں گی، لیکن ذرا اسی حوالے سے PMLN کی جو رہنما ہے ڈاکٹر افنان اللہ، ان سے بھی ذرا بات کر لوں۔ افنان اللہ صاحب، اگر یہ اپوزیشن کی جانب سے 3 آپشنز پہنچائے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے تھرو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب، اور اگر ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے گو فار ارلی الیکشن، آئی ایم کنونس فار ارلی الیکشن، تو پھر ان کو ماننے میں پھر اعتراض کیا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہ جو نو کانفیڈنس
موشن ہے یہ پاکستان کا آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہی جو ہے وہ کام وہ ہو رہا ہے. اور جو آپشنز جو وزیر اعظم صاحب کے پاس آئے ہیں وہ بھی آئین اور قانون کے اندر ہی ہیں. اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو وہ بھی آئینی کام ہے. اور ارلی الیکشنز تو دیکھیں ہم تو آلریڈی یہ کہہ رہے تھے, ہم تو بہت عرصے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت جو ہے وہ ایک سلیکٹڈ حکومت ہے اور یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے, اس لیے بہتر کہ الیکشن کر لیے جائیں اور جو پھر جیتے گا وہ آ کے حکومت بنا لے. وہ بے شک پی ٹی آئی جیتتی ہے بالکل ٹھیک ہے. بالکل 100 دفعہ. تو پھر جب یہ تین آپشنز کے ساتھ اپوزیشن نے پروپوزل بھیجے اسٹیبلشمنٹ کے تھرو وزیر اعظم کو, اور وزیر اعظم نے ان میں سے ایک آپشن کو کے لیے کنونسڈ ہوئے اور اوکے کیا, تو پھر وہ ایکسیپٹ کیوں نہیں ہوا اپوزیشن کی صفوں میں؟ دیکھیں یہ بات عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں, میں اس بات کو نہ کوئی کنفرم کر رہا ہوں نہ میں ڈینائی کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے ان کا لائے عمل بڑا سمپل سا ہے. اگر وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دینا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ ابھی دے دیں, معاملہ ختم ہو جائے گا. اگر وہ استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تو نو کانفیڈنس انہیں فیس کرنی پڑے گی. اور ارلی الیکشن تو ہونے ہی ہونے. ہم نے تو آلریڈی کہہ دیا کہ ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم بجٹ کے بعد فوراً جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کر کے الیکشن کرا دیں گے. تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود اسمبلیاں توڑنا تو ان کے پاس آپشن ہے, اگر وہ نہیں توڑنا چاہتے تو کل نہیں, وہ اب تو نہیں توڑ سکتے نا اسمبلیز تو ٹھیک ہے, اسمبلیز اب نہیں توڑ سکتے. ٹھیک ہے افنان اللہ صاحب, میں عالیہ حمزہ صاحبہ سے بات کر لوں. ٹھیک ہے عالیہ حمزہ صاحبہ, اب مجھے یہ بتائے گا کہ اب جو باتیں ہو رہی ہیں وزیر اعظم صاحب اب بھی بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ جی میں کچھ سرپرائز دے دوں گا. ابھی شیخ رشید صاحب بھی کچھ بات کر رہے تھے, فواد چودھری صاحب کے پاس بھی بات کر رہے تھے. آپ کے پاس کارڈز بچے کیا ہیں جو آپ سرپرائز دیں گے بائی دا وے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو نادیہ میں یاد کرا دوں سلیکٹڈ جو سلیکٹڈ حکومت تھی نا, کل کے پی کے میں جن ایریاز میں ہم ویک تھے ہم نے وہاں کلین سویپ کیا ہے. اور یہ وہ لوگ جو عوام کی مقبولیت کا دعویٰ کرتے تھے نا, یہ نیچے سے پہلے بھی دوسرے نمبر پر آئے تھے, اب بھی دوسرے نمبر پر آئے تھے. خیر میں متحدہ اپوزیشن کو تھوڑے سے مارکس دے کر اکٹھا کر دیتی ہوں, لیکن کے پی کے ہم نے کلین سویپ کر لیا سلیکٹڈ ہونے کے باوجود اور اسٹیبلش کے نیوٹرل ہونے کے باوجود. سلیکٹڈ ہے عمران خان, لیکن جو مراسلہ آتا ہے اس مراسلے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنی خارجہ پالیسی ہے, جو آزاد خود مختار خارجہ پالیسی ہے, وہ ایک بندہ اس کا فیصلہ کر رہا ہے, اس کو سنگل آؤٹ کر دیا جاتا ہے. تو مجھے تو یہ بتا دے سلیکٹڈ کون ہے اور کٹ پتلیاں کون ہیں جن جو 7 دفعہ اس مراسلے کے اندر وہاں پر ذکر ہو رہے ہیں, یہ عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں. 7 مارچ کو وہ مراسلہ آتا ہے, 8 مارچ کو یہاں پر عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے. 35 بندے ان کے جا کے امریکن جو آفیشلز ہیں ان سے ملتے ہیں. تو مجھے یہ بتا دے کون سلیکٹڈ ہوا, کون کسی کے سہارے سے آ رہے, کون اس ملک کو تباہ کرنے کے لیے آ رہے. اور ہم کیوں نہ کہیں کہ یہ عدم اعتماد آئینی نہیں ہے, یہ عدم اعتماد جو لائی جا رہی ہے یہ کسی کے اشارے پر لائی جا رہی ہے, بیرونی فنڈنگ کے اوپر لائی جا رہی ہے. اور اس کے تانے بانے اسی مراسلے سے جوڑ رہے ہیں جس مراسلے کے اوپر کل نیشنل سیکیورٹی کی پریس ریلیز آئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے اندرونی میٹرز کے اندر مداخلت ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن بہرحال آپ اس کو غیر آئینی نہیں کہہ سکتی ہیں. ہاں البتہ اگر آپ کہتی ہیں کہ یہ کسی سازش کے نتیجے میں آئی ہے تو دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. میں ایک بریک لے لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں تو جنرل صاحب سے مجھے بنائے کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا بھی ہوا, اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہم نے دیکھا, باقاعدہ طور پہ اس کی پریس ریلیز جاری ہو گئی. ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ادارے نیوٹرل ہیں, لیکن جب معاملہ قومی سلامتی کا آ جاتا ہے تو پھر ان کا مینڈیٹ کہاں سے شروع ہوتا ہے, اور اس پر اب کیا ہم آنے والے دنوں میں ایکشن دیکھیں گے. مختصر سا بریک, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیں. جنرل صاحب پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل صاحب یہی سوال آپ سے جو مراسلے کی ہم بات کر رہے ہیں غیر ملکی, اور ہم نے دیکھا کہ احتجاج بھی ریکارڈ کرا دیا گیا, ان کو بلا بھی لیا گیا دفتر خارجہ, بٹ از دس ریئلی مور دین انف؟ یا اگر اس گورنمنٹ جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے وہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ جی یہ جو پوری سازش بنی ہے, کیونکہ اس مراسلے میں عدم اعتماد تحریک کی بات ہوئی ہے, تو جو پوری سازش بنی گئی ہے اس کے تانے بانے وہیں سے شروع ہوتے ہیں, تو پھر یہ
کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کے اصل ذمہ داران ہیں اور ان کے خلاف بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایکشن ہونا چاہیے یا ایٹ لیسٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میں بڑا اس پہ میرا پرسنل اوپینین ہے یہ, لیکن مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ اس ڈسپیچ کے کانٹینٹ ہیں جن کو شیئر کیا گیا ہے 3 سروسز چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف کے ساتھ, اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے پرائم منسٹر کی موجودگی میں وہ مراسلہ یا وہ ڈسپیچ پڑھ کے سنایا ہے. اٹس اے پوسٹ میٹنگ رپورٹ ہے جو پڑھ کے سنائی گئی ہے. اس میں اگر مطالبہ یہ ہے کہ اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہو جاتا ہے اور پرائم منسٹر تبدیل ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی پاکستان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہیں, لیکن اگر یہی پرائم منسٹر رہتے ہیں تو پھر پاکستان ہیز ٹو فیس کانسیکوینسز. اب یہ پرسن اسپیسیفک ایک تھریٹ ہے جو دی جا رہی ہے اور ہے پورے ظاہر کانسیکوینسز تو پورے ملک نے فیس کرنے ہیں. اس انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تینوں اداروں کو انٹروین کرنا چاہیے اور اس کے اوپر ایک سٹے آرڈر آنا چاہیے نو کانفیڈنس موو کے اوپر, اور پہلے تحقیقات کرائی جائیں کہ یہ کون انوالومنٹ ہیں, کیوں یہ تھریٹ آئی ہے, یہ جو فورن مشن کے لوگوں سے لوگ ملتے رہے ہیں ان کی ملاقاتوں کا ایجنڈا کیا تھا اور کتنی بار کون کون لوگ ملے ہیں. اس کی تحقیقات کرانے کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے, کیونکہ یہ ہماری خود مختاری کی ایک قیمت لگائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے پرائم منسٹر کو تبدیل کریں تو پاکستان کے لیے سب کچھ ٹھیک ہے. اگر یہ شخص رہتا ہے, کیوں ہی از ناٹ alone, ہی از الیکٹڈ پرائم منسٹر, پوری اسٹیٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے, ہی از دی چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری, پالیسیز کو لیڈ انہوں نے کرنا ہے, تو ہی از ناٹ میکنگ پالیسیز آن ہز اون, پوری اسٹیٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو اگر یہ اسٹیٹ کو تھریٹ کر کے پالیسی تبدیل کروانا مقصود ہے تو ہماری قوم کو, ہماری تمام تر اسٹیٹ مشینری کو اس مطالبے کے آگے سرنڈر کر کے لیٹ نہیں جانا چاہیے. بلکہ شہباز شریف نے جو یہ بات کہی تھی کہ اگر یہ تھریٹ ہے تو میں پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اپوزیشن کو فار دا سیک آف کنٹری پرائم منسٹر کے ساتھ کھڑے ہو کے اس بیرونی تھریٹ اور چیلنج کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ ملک فار سیل نہیں ہے, اس کی پالیسیز کی پرائس نہیں لگائی جا سکتی, اور ہم ایز اے نیشن وی اسٹینڈ ٹوگیدر, ہم فورن ڈکٹیٹس نہیں لیں گے. یہ ہونا چاہیے, اس کا سٹے آرڈر آئے اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بڑا باعزت ادارہ ہے ان کے اوپر ایک حرف آتا ہے. میری ذاتی رائے میں ان کی یہ نیوٹریلٹی بہت حیران کن ہے کہ ان کے سامنے سودے ہو رہے ہیں مینڈیٹ کے اور وہ بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. اگر آج وہ 472 آدمیوں کے ایوان کے مینڈیٹ کو واچ نہیں کر سکتے تو کل وہ پورے ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کیسے کرائیں گے؟ اسی طرح جو پریزیڈنٹ کا ریفرنس سپریم کورٹ کے پاس گیا ہوا ہے اس کے اوپر عدالت جو فیصلہ دینا چاہتی ہے وہ فیصلہ دیں. وہ کیوں اس بات کے منتظر ہیں کہ پہلے ڈیمیج ہو جائے, پہلے ووٹ ہو جائے, اس کے بعد ہم فیصلہ سنائیں گے؟ ویسے تو ہماری معزز عدالتیں ہفتے والے دن بھی ضمانتیں لے لیتی ہیں, چھٹی والے دن بھی, تو انہیں چاہیے کہ اس نیشنل ایشو پہ سب سے پہلے سٹے آرڈر دیں, اس کے بعد یہ فیصلہ سنائیں تاکہ ایک جمہوریت کا تسلسل بھی قائم رہے اور ملک کی انٹیگریٹی بھی بحال رہے. ٹھیک ہے سر, آپ نے 2-3 باتیں کر دی ہیں. الیکشن کمیشن کے مینڈیٹ پہ بھی آپ نے بات کی ہے, اس کی رسپانسبلٹی پہ کورٹ کی بھی, لیکن اس کے ساتھ ڈاکٹر افنان صاحب ابھی آج بھی شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اگر کہ آپ کو یہ مراسلہ 8 مارچ کو مل گیا تھا تو آپ نے واویلا کیوں نہیں مچایا. مجھے حیرانگی سے تھوڑی سی اس لیے ہے کہ جب نیشنل سیکیورٹی میٹنگ میں جس طرح سے جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ پڑھ کے سنایا گیا اور تینوں چیفز وہاں پہ سروس چیف بیٹھے ہوئے تھے, تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کی اوتھینٹسٹی پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا, باقاعدہ طور پہ اس کے بعد پریس ریلیز جاری ہوتی ہے. یا آپ کو ابھی بھی اس کی اوتھینٹسٹی پہ شک ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک مراسلہ پاکستانی ایمبیسڈر نے بنا کے بھیجا ہے, یہ کوئی فورن لیٹر ہے نہیں. یہ جو ایمبیسڈر پاکستان کے اسٹیٹ کا امپلائی ہے, ٹھیک ہے, تو اور جو نو کانفیڈنس موشن کو اس کے ساتھ نتھی کرنا ہے, نو کانفیڈنس موشن سٹارٹ ہوتی ہے نومبر میں, اس کی جو موو ہے نومبر میں ہوتی ہے, دسمبر میں ہوتی ہے. یوکرین اور رشین کانفلکٹ جو ہے وہ 23 فیبروری کو سٹارٹ ہوتا ہے, تو ان دونوں کو آپس میں لنک کرنے کا کوئی سر پیر ہے نہیں. یہ مطلب یہ ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات ہی ہے.
بھائی بات یہ ہے کہ آپ کی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، تو تینوں جو سروسز چیف بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے یہ چیز رکھی، اس کے بعد باقاعدہ پریس ریلیز جاری ہوئی، وہ سب ڈونگ تھا، اور پھر احتجاج ریکارڈ کرایا گیا، سفیر کو فورن آفس بلایا گیا، وہ سب ڈونگ تھا. میری گزارش تو آپ ایک منٹ سن لینا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو مراسلہ آیا اس کا حکومت کا، یہ حکومت میں ہے، اس کا جو اپروپریٹ جواب ہے وہ بنائیں اور وہ آپ ان کو بھیج دیں. جو اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے وہ آپ کر لیں، لیکن یہ اسٹارم ان اے ٹی کپ نہ کریں. بات یہ ہے کہ آپ کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ پاکستان کی سب سے کرپٹ حکومت ہے. 23 پوزیشن جو ہیں وہ کرپشن میں آگے چلی گئی. مہنگائی سب سے زیادہ ہے ساؤتھ ایشیا کے اندر. یہ سارا کچھ کیا کہتے ہیں یہ اس کا حصہ ہے. پھر آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ الیکشن کمیشن کی بات ہے تو کیا سب سے پہلے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ؟ ایک منٹ بات سن لیں. بالکل سارے فیصلے ہونے چاہیے، میں تو کسی ایک فیصلے کی بات ہی نہیں کری. لیکن ڈاکٹر افنان ایک سیکنڈ میں واپس آتی ہوں. عالیہ حمزہ صاحبہ جو یہاں پر، جی آپ اس کو رسپونڈ. ڈاکٹر صاحب واپس آ رہی ہوں نا، ٹائم کم ہے، میں تینوں کو ٹائم دوں گی، پھر آگے بڑھوں گی، پھر آپ کی ٹرن پہ آپ کے پاس آؤں گی. بات ہی نہیں کرنے دے رہی آپ مجھے. میں جو بول رہا ہوں تو آپ بیچ میں سے بولنا. مجھے ایک منٹ میری بات تو کمپلیٹ ہونے کہہ رہا ہوں کہ فورن سر میں آؤں گی نا آپ کے پاس. ٹھیک ہے، آپ نے کہا فورن فنڈنگ، میں نے کہا بالکل ہونی چاہیے، وہ بھی آنا چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے. عالیہ حمزہ صاحبہ میری گزارش، میری بات ہی پوری نہیں ہوئی ہے. کہتے ہیں آپ مجھے پورا بات تو کر لینے دیں. افنان صاحب میں آپ کو دوبارہ ٹائم دے دوں گی، میں آپ کو دوبارہ ٹائم دے دوں گی. الیکشن کمیشن کے اوپر مجھے میرے پاس بریک ایک یہ لڑائی میں ٹائم گزار دیں گے، مجھے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے. آپ کرنے نہیں دے رہی. آپ پھر آپ اچھا آپ بول لیں. میں کہ فورن فنڈنگ کے اندر الیکشن کمیشن کو سب سے پہلے فیصلہ دینا چاہیے. جہاں پہ یہودیوں کی فنڈنگ ثابت ہوئی ہوئی ہے، اگر کسی نے کوئی کرنا ہے تو سب سے پہلے یہ والا کام کرنے والا ہے، وہ نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے. اور آج امریکہ اتنا برا ہو گیا، جب ٹرمپ سے مل کے آئے تھے تو کہتے ہیں میں ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں، میں ایسا کیا ہے. اچھا چلیں سر بس کر دیں ڈاکٹر صاحب، میں واپس آؤں گی آپ کے بعد، دوبارہ آؤں گی. عالیہ حمزہ صاحبہ اب ان چیزوں کے جواب آپ دے دیجئے پلیز. میں صرف اتنی بات کراؤں گی، پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ عالمی طاقت کو کہ ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کیا گیا ہے. یہ بھی کہہ دیں غلط ہے. کل ان کو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے اندر بلایا گیا اور کہا گیا شفاعت دکھاتے ہیں آپ کو، انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ سازش کے سارے تانے بانے ادھر سے ملتے ہیں. ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمارے تو سوال بڑے سادہ ہے. ہمارے تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ملک یعنی پاکستان ایک مویشی منڈی ہے، اور پاکستان کیا مویشی ہے کہ جس کا دل چاہے گا یہاں پر اپنی مرضی کا اقتدار لے کر آئے گا، جس کا دل چاہے گا وہ اپنی مرضی کا وزیر اعظم بنائے گا؟ اس ملک کی اس سے زیادہ کیا بدقسمتی ہو سکتی ہے کہ ایک 1600 کروڑ کی منی لانڈرنگ کرنے والا صفوں سے لوگ اگر نکل کے ان کے ساتھ مل گئے ہیں تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. آپ اپنی صفوں میں لوگ اپنے آپ کو انٹیکٹ نہیں رکھ سکے. میں تو دیکھیں جی، یہ میرے پاس ایک بک کا ریفرنس ہے، اسٹیفن کینزر کی بک ہے ڈسپوٹزم اینڈ گاڈ لیس. اس کے اندر کیٹاگوریکلی مینشن ہے کہ فورن انٹیلیجنس ایجنٹس ور بائنگ ممبرز آف پارلیمنٹ ٹو سپورٹ نو کانفیڈنس. اس کے آگے میں بتاؤں آپ کو، انڈر دا پلان دے اسپینڈ $150,000 اسلامک پریچرز. یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں. انہوں نے کیا مویشی منڈی لگائی ہوئی ہے؟ یہ پاکستانی قوم کے فیصلہ کرنے والے لوگ اگر بک سکتے ہیں تو پاکستانی عوام نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے چوروں، لٹیروں، غداروں کا سائیڈ لینی ہے. چلیں میں بریک لے لوں، میں بریک لے لیتی ہوں. عالیہ حمزہ صاحبہ کی میٹنگ کے اندر کیوں نہیں آئے تھے؟ آ کر انہوں نے شواہد کیوں نہیں دیکھے تھے؟ یہ کیوں نہیں دیکھیں؟ نادیہ مجھے بریک کے بعد ٹائم دے، میں اپنی بات کمپلیٹ کروں. میں آؤں گی، آپ کو بھی پوچھوں گی. مختصر سا بریک لے لیتی ہوں، بریک سے واپس آتی ہوں. جن باتوں پہ آج وزیر اعظم صاحب بے بسی کی بات کر رہے تھے کہ ڈیلز ہوتی رہیں، ہم بے بس تھے، لوگوں کو ریلیف دیا جاتا رہا، کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے رہے، تو یہ سازشیں کہاں ہو رہی تھیں، کون کر رہا تھا، کون کون آن بورڈ تھا، اور وزیر اعظم کا اشارہ کن کی جانب ہے؟ بریک لیتی ہوں، واپس آتی ہوں، جنرل صاحب سے پوچھوں گی.
जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनरल साहब से जब हमारी बात हो रही थी तो जनरल एजाज़ अवान साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये इतने संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं और इनके पीछे जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो होनी चाहिए और चीफ़्स को भी यहाँ पर इंटरवीन करना चाहिए जनरल साहब। लेकिन उसके साथ साथ आज जो वज़ीर-ए-आज़म का इंटरव्यू था उन्होंने एक कुछ जगहों पे बातें ये भी की कि डील्स की गई, हम बेबस रहे, हम कुछ नहीं कर सके, फ़ैसले नहीं होने दिए, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने दिए, हम बेबस थे क्योंकि हमारे पास अक्सरियत नहीं थी। हमें पता था कि साजिश हमारे ख़िलाफ़ शुरू हो चुकी है लेकिन हम अक्सरियत में ना होने के बावजूद की वजह से हम कुछ कर नहीं सके। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे थे? डील्स कौन देता है? जब एनआरओ की बात होती थी तो हमेशा बात आती थी कि इमरान खान साहब का तो मैंडेट ही नहीं है कि वो डील करें। ये अपोजिशन खुद कहती थी कि वो कहाँ से आ गए कि वो एनआरओ देंगे। तो फिर कौन ये डील्स करा रहा था सर? किसकी तरफ इशारा कर रहे थे वज़ीर आज़म? देखें, वज़ीर आज़म का मेरी ज़ाती समझ के मुताबिक जो इशारा है वो हमारे जुडिशल सिस्टम की तरफ है, नैब की तरफ है, प्रोसिक्यूशन की तरफ है, क्योंकि वो उनका एक मैंडेट, वो एक स्लोगन लेके आए थे, एक क्लेम लेके आए थे कि मैं मुल्क में जितनी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनका एहतसाब करूँगा। अब उसमें बहुत बड़े केसेस जो इन बड़ी दो पार्टियों ने अपने लीडरान के खिलाफ बनाए हुए थे दोनों तरफ, वो केसेस अदालत में हैं, 3.5 साल से चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल एवन फील्ड का केस ले लें, जिन अपार्टमेंट्स में आज नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, इसके सिर्फ 3 मुख्तसर सवाल थे जिनका 4 सालों में जवाब नहीं आया अभी तक कि ये मलकियत इनकी हैं, पैसा मुल्क से बाहर कब गया और कब ये खरीदे गए और कितना क्या खरीदे गए। ये 4 सवालों के जवाब हमारे अदालती निज़ाम ने 4 सालों में हासिल नहीं कर सके। इसी तरह ये जो अभी एक आम रेफरेंस दिया जाता है कभी कुल्फी वाले के अकाउंट से 2.5 करोड़, भाई उधर अगर आप जरदारी साहब इंटरव्यू देते हैं हामिद मीर को तो वो ये कहते हैं कि मेरी मर्जी है, मेरे ज़ाती पैसे हैं, मैं जिसके अकाउंट में रखूं, किसी को क्या तकलीफ है। तो ये उन्होंने टेलीविजन पे आके कहा कि मेरे ज़ाती अकाउंट है। पहले तो उन्होंने कहा जी उस कुल्फी वाले से पूछे कि उसने कहाँ से लिए, तो उसने कहा जी वो रेडी वाला 2.5 करोड़ कहाँ से, लोग कहते हैं आपके पैसे हैं, वो कहते हैं जी अगर मेरे पैसे हैं तो किसी को क्या तकलीफ है, मैं किसके अकाउंट में रखूं। इसी तरह भी ये जो मकसूद चपरासी का केस है, इसमें हमजा शरीफ ने अगले दिन इंटरव्यू में कहा कि ये हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं और ये चूंकि अदालत में केस है मैं इस पे मजीद बात नहीं करूंगा। ये हमजा शरीफ के अपने अल्फाज हैं कि ये हमारी जेन्युइन बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। और भाई एक चपरासी के अकाउंट में 3.5 अरब रुपए, ये कहाँ की बिजनेस ट्रांजैक्शन है? अगर टैक्स इवेजन है तो माने कि जी हाँ हमने टैक्स इवेजन के लिए रखे हुए हैं, लॉन्ड्रिंग न सही, टैक्स इवेजन तो है। तो कम से कम इन चीजों पे अदालतों को फैसले सुना देने चाहिए थे जिनकी जो पूरे आसाब शिकन केसेस हैं पूरी कौम के लिए, ताकि अगर ये लोग बेगुनाह हैं तो बाइज्जत बरी हो जाएं और अमन से सियासत करें और ये रोज रोज चोर डाकू का जो तराना है ये भी खत्म हो। और अगर ये लोग गुनाहगार हैं तो इनको सजा दें ताकि मुल्क की सियासत से अलग हो जाएं। तो ये लोग मुजरिम हैं या नहीं इसका मुझे इल्म नहीं है, ना मैं कोई राय देना चाहता हूं। मैं कहना ये चाहता हूं कि जिन अकाउंट्स का अदालतों से क्लियर हो केसेस, ठीक है, अदालतों से क्लियर होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है जनरल साहब, आती हूँ वापस सर और डिसीजन दें। ओके ठीक है सर, वापस आती हूँ। डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, एक और ज़रा मुझे चीज़ को कंफर्म कर दें। आपने कहा ना मैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ ना तायद कर रहा हूँ, वो मामला छोड़ दें जो अपोजिशन का प्रपोजल इमरान खान साहब ने कहा लेकर गए। लेकिन वज़ीर आज़म के लिए उम्मीदवार हैं शहबाज शरीफ साहब, और ये अभी से नहीं है, ज़ाहिर है पहले भी हैं, पार्टी सरबरा भी हैं इस वक्त और अपोजिशन लीडर भी हैं। लेकिन पंजाब में हमजा शहबाज को नामजद कर दिया, मतलब ये मुल्क है, फैमिली लिमिटेड है। देखिए पहली बात तो ये है कि 3 बंदे एक बात कर रहे हैं तो मुझे आप थोड़ा ज़रा टाइम दे दीजिएगा जवाब देने के लिए, क्योंकि हर तो बीच में इंटरप्शन भी होती रहती है। मैं तो यूं ही बैठी हूँ, मैं उठ के चली जाती हूँ, मैं उठ के नादिया चली जाती हूँ। मैं आपकी टर्न पे आपके पास आऊंगी ना, मैं तो इसी तरह से चल रही हूँ। मेरे टर्न पे पहले भी, मेरे टर्न पे जाती हूँ, फिर मैं आपके पास नादिया मेरे टर्न पे पहले भी। अच्छा मैं वापस आऊंगी तो आपको प्रॉपर टाइम दूंगी जी। अफनान साहब को बात कर लेने दें। जी अफनान साहब। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट अपोजिशन ने किया था और इसलिए वो क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। और जहाँ तक बाकी जो सियासी मामलात हैं वो हम अपने जो है वो जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, जो MPs हैं जो नहीं उसके अंदर रह के ही हमने
ڈیسائیڈ کرنا تھا. بہت سارے لوگوں پہ کیسز بنے ہوئے ہیں, جیسے آپ نے ابھی سنا. بات یہ کی گئی کہ جی کرپشن جو ہے وہ اس کے خلاف نعرہ لگایا گیا. کرپشن کے خلاف نعرہ اتنا زبردست لگایا گیا. نہیں عفنان صاحب, میں یہ نہیں پوچھ رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وفاق میں والد محترم یعنی شہباز شریف صاحب اور پنجاب میں ان کے بیٹے حمزہ شہباز, اور دونوں ضمانتوں پہ باہر, اور کوئی نہیں ملتا پارٹی سے باہر, شریف فیملی سے باہر. آپ جواب سن لیں گی تو آپ کو سارا مل جائے گا. آپ اگر بیچ میں اپنی تقریر کریں گی تو پھر آپ خود ہی کر لیں پروگرام, مجھے نہ نہیں میں تقریر نہیں کر رہی, میں آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ تمید نہ باندھیں. آپ میرے سوال کا جواب دے دیں گے تو آپ کا بھی وقت بچے گا, میرا بھی وقت بچے گا. آپ قوم سے خطاب خود ہی کر لیا کریں, آپ ہمیں بلایا نہ کریں. نہیں تو میں آپ سے سوال کر رہی ہوں, آپ مجھے دوسری باتیں کر رہے ہیں. اگر آپ مجھے میرے سوال کے جواب پر نہیں آئیں گے تو میں آپ کو انٹروین تو نہیں کروں گی, میں آپ کا سولو انٹرویو تو نہیں کر رہی معذرت کے ساتھ. میں آپ کی مرضی کا جواب نہیں دوں گا, میں اپنی مرضی سے جواب دوں گا. میری مرضی نہیں ہے. نہیں سوال کرنا تو میرا استحقاق ہے بھائی. نادیہ وہ سوال کرنا تو میرا استحقاق ہے. اگر آپ سوال کا جواب ہی نہیں دیں گے, بات کو گھمائیں گے, تو میں آپ سے اور کیا کہوں گی. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی کی نمائندہ نہ بنے, مجھے سوال کا جواب دینے دیں. بھائی میں نمائندہ کیا, میں تو آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ شریف فیملی کے باہر آپ کو کوئی بات کر سکتی ہوں, میں اپنی بات کر سکتی ہوں. عالیہ حمزہ صاحبہ آپ بات کر لیں. تو مجھے بتائیں. دیکھیں جی, بات صرف اتنی ہے, ان غداروں کو سیاست میں تو یہ ہمارا مقابلہ کر سکتے نہیں ہے. بیرونی دشمنوں کے ساتھ مل کر انہوں نے سازشیں شروع کر دی ہیں. پارلیمنٹ کے تھانے پر ہم پر مقابلہ کر رہے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ, پارلیمنٹ کے تھانے پر ہم پر یہ رپورٹ ہے کہ ہم غیرت کا مقابلہ کرتے ہیں, ہم عوام کو خودداری سکھانا چاہتے ہیں. میرا تو سوال یہ ہوگا کہ کیا ایٹمی ملک کا وزیر اعظم وہ شخص ہو سکتا ہے جس نے مقصود چپڑاسی کو باہر بھگایا اور جس کا ایک بیٹا بھگوڑا 1400 کروڑ کی جس کے اوپر ٹرانزیکشنز ہو, اور اس کے اکاؤنٹ میں 2500 کروڑ کی جو ہے بینک ٹرانزیکشنز اور ٹیٹیاں لگتی ہوں, اور اس کا بیٹا اور وہ دونوں ضمانت کے اوپر ہو. کیا وقت آگے اس قوم کے اوپر کہ چور چکار ملزم غدار ہم پر مسلط کیے جائیں گے؟ اس سے زیادہ تو ہماری انسلٹ ہو نہیں سکتی تھی کہ آج ایک خوددار لیڈر کو سازشیں کر کے نکالا جا رہا ہے. یہاں آرٹیکل 6 بھی لگنا چاہیے. غیر ملکی فنڈنگ وہ ہے جو اسامہ بن لادن سے لے کر انہوں نے بے نظیر کی حکومت گرائی تھی, اور اب غیر ملکیوں سے لے کر ان کے 35 لوگ مل کر پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی حکومت گرانے لگے. میں کہتی ہوں یہ کس طرح سے بیٹھ کر یہاں پر غداروں کی وکالت کر سکتے ہیں, یہ کس طرح سے بیٹھ کے چوروں لٹیروں کی وکالت کر سکتے ہیں. یہ کوئی فیملی لیمیٹڈ کنٹری ہے کہ جس کے اوپر باپ بیٹا, باپ بیٹی, دادا نانا, اور میں نے ایک سمپل سا سوال کیا تھا تو عفنان اللہ صاحب جو ہے وہ اس بات پہ ناراض ہیں کہ میں پی ٹی آئی کی نمائندہ بنی ہوئی ہوں یا قوم سے خطاب کرنا چاہ رہی ہوں. میں بریک لے لیتی ہوں, عالیہ صاحبہ رک جائے گا. نہیں عالیہ صاحبہ دیکھیں, الزام در الزام بہت آسان ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ آپ کا مقابلہ پارلیمنٹ کے اندر ہی کر رہے ہیں. یہ اگر آپ کو نکال رہے ہیں تو کوئی غیر جمہوری غیر آئینی طریقہ نہیں اپنا رہے, یہ پارلیمنٹ کے اندر ہی آئینی طریقے سے آپ کو نکالنے کی بات کر رہے ہیں, چونکہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی معاملہ ہے. بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آتی ہوں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اتوار کا دن ڈیفینیٹلی ایک ڈیفائننگ ڈے ہوگا جس میں کلیئر پتہ چل جائے گا, اور پکچر تو ابھی بھی کلیئر ہے کہ کس کے بعد میجورٹی ہے, کون اپنی میجورٹی لوز کر چکا ہے. لیکن اس کے باوجود حکومت آج بھی بڑی کانفیڈنٹ لگ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کوئی سرپرائز دیں گے. اب جنرل صاحب آپ کی نظر میں کوئی سرپرائز ان کے پاس بچا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے جو 24 گھنٹے یا اس میں سے 36 گھنٹے آپ کہہ لیں کہ ان میں بھی کوئی ایسا ٹرن آ سکتا ہے, ایسا کچھ سرپرائز ہو سکتا ہے, کچھ انیوژول؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ سرپرائز کی تو پوزیشن سنڈے تک پاسبلٹی ہے. اگر ہم ماضی کو دیکھیں اپنے کو, اسی حکومت کے درمیان جس کی بڑی تھن میجورٹی رہی ہے, اس کے دوران بھی جب بھی کرٹیکل بلز پاس ہونے ہوئے ہیں یا سینٹ کے انتخاب ہونے تھے, تو بہت سارے اپوزیشن کے ممبران والنٹیرلی اسمبلی آئے ہی نہیں. انہوں نے اپنے آپ کو ایبسنٹ کر لیا تاکہ وہ فلور کراسنگ بھی نہ کریں اور ووٹ میں بھی شامل نہ ہوں. تو یہ عین ممکن ہے کہ اس دن دونوں پارٹیوں میں سے کسی طرف سے ہو سکتا ہے 10-12 آدمی اپنے ضمیر کی آواز پہ ہی غیر حاضر ہو جائیں, یا کسی مجبوری کی وجہ سے غیر حاضر ہو جائیں, یا کسی دباؤ کی وجہ سے ہو جائیں, یا لالچ کی وجہ سے, کیونکہ یہ سارے ایلیمنٹ
ہمارے ووٹنگ سسٹم کو متاثر تو کرتے رہے ہیں. آج جس طرح خرید و فروخت جاری ہے, اگر کچھ لوگ پیسے لے کر لائلٹیز چینج کر سکتے ہیں تو کچھ باشعور لوگ خاموش رہ کر بھی, پیسے لیے بغیر بھی, اپنی لائلٹیز چینج کیے بغیر ایک آپشن ایکسرسائز کر سکتے ہیں کہ میں اس گند میں جا کے ووٹ نہیں ڈالوں گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سنڈے تک سرپرائز کی پاسبلٹی ہے. سنڈے تک سرپرائز کی پاسبلٹی ہے. عفنان اللہ صاحب, آپ کو بھی لگتا ہے کہ سنڈے تک کچھ سرپرائز کی پاسبلٹی ہے؟ اچھا, وہ تو جا ہی چکے ہیں. ایک تو پتہ نہیں اتنے سینسیٹیو کیوں ہو جاتے ہیں پی ایم ایل این والے, ان سے اگر کوئی کراس کوسچننگ کر لو. ابھی تو وہ حکومت میں نہیں آئے, ان کو نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا کیا سوالات ہوئے ہیں. پی ٹی آئی ہم سے ناراض ہو رہی ہوتی ہے کہ جی اب میڈیا ہمارے ساتھ یہ کرتا ہے, اور ابھی ان کا حکومت میں نہیں آئے تو یہ حال ہے. اور حکومت میں آئیں گے اور جن چیلنجز کا وہ بات کر رہے ہیں, مہنگائی مکاؤ مہم کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں, اور کل جب وہ ان چیلنجز سے کو نہیں اچیو کر پائیں گے یا اس ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر پائیں گے, اور پھر جب یہی میڈیا ان سے سوال کرے گا تو پھر ان کے پاس کیا جوابات ہوں گے. آج تو جوابات نہیں ہوتے تو وہ پروگرام سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. عالیہ حمزہ صاحبہ, اب ان سرپرائزز کی میں آپ سے جاننا چاہوں گی جو آج وزیر اعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ اتوار کو کیا ہوتا ہے, فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں. ایک سننے میں یہ بھی آ رہی ہے کہ جب ووٹنگ ہوگی تو جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں, جو منحرف اراکین ہیں, جو پارٹی کے لوگ ہیں, جو فلور کراسنگ کے زمرے میں آتے ہیں, ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں کریں گے. کوئی اسٹریٹجی مرتب کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی, ہماری اسٹریٹجی تو بڑی کلیئر ہے, اور میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپوزیشن نے بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے, اور ہم لوگ بڑے ہی, جسے کہہ لیں نا, یہ تو ویسے الیکشن ایئر تھا, انہوں نے تو اس الیکشن ایئر کے اندر اپنے پاؤں پر ایسا کلہاڑا مارا ہے, کیونکہ پاکستانی قوم جو ہے نا وہ راشن خیال نہیں ہے, وہ روشن خیال ہے. انہیں ثابت ہو گیا ان کے لیے کہ یہ سازش عمران خان کے اگینسٹ نہیں ہے, پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے. ڈالر خوروں نے اس آزاد خود مختار پاکستان کا سودا کیا ہے. انہوں نے میرے ملک کو, انہوں نے قومی غیرت کو نیلام کیا ہے. بات دیکھیں جی, میں دیکھیں, ہم تو سیدھا ہم نے تو رکھ دیا, نہ ہم کسی کو خریدیں گے, نہ ہم کسی کو بلیک میل کریں گے. ہم تو کہیں گے یہ سارا کچھ ہے, فیصلہ کر لو, آزاد پاکستان کی طرف جانا ہے, خود مختار پاکستان کی طرف جانا ہے, یا سازشی ٹولوں کا, ڈاکوؤں کے گلدستے کا ساتھ دینا ہے. کلیئر لائن ڈرا ہو گئی ہے, اینڈ the Sunday will be defining moment for پاکستان, کہ ہم آزادی خود مختاری کا فیصلہ کرتے ہیں, پینٹ ہاؤس پائریٹس کا ساتھ دیتے ہیں, ایون فیلڈ یا سرے محل والوں کا ساتھ دیتے ہیں. اچھا, ایک چیز کا اور جواب ذرا کوئی دے دیں عالیہ حمزہ صاحبہ, یا ملک بچانے والوں کے ساتھ. ایک کوئی رسپانس آپ سے چاہوں گی. شہباز شریف صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ جب 8 تاریخ کو آپ کو یہ مراسلہ یہ مل گیا تھا تو 8 سے لے کر 27 تک آپ خاموش کیوں رہے؟ آپ نے اسی واویلا کیوں نہیں مچایا کہ آپ کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے, عالمی سازش ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, میں تو سب سے پہلے شہباز شریف تو مجھے کہنا ہی نہیں چاہیے, وہ تو مقصود چپڑاسی, فالودہ والا, پاپڑ والا, ٹیٹیاں, اسی نام سے پورا ملک ان کو یاد کر رہا ہے. اور پورے ملک کے لیے سیڈ سٹیٹ آف افیئر ہے کہ متحدہ اپوزیشن نے اور سو کالڈ غیر ملکی ایجنٹوں نے 22 کروڑ عوام کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے کہ ایک ایسے سزا یافتہ, ضمانت یافتہ شخص کو پرائم منسٹر آف پاکستان کا کینڈیڈیٹ بنا دیا. یہی سوچ کے میرا تو خیال ہے 22 کروڑ عوام کے روٹے کھڑے ہو گئے. میں سوال یہ کر رہی ہوں کہ 8 مارچ کو ملنے والا مراسلہ 27 مارچ تک کی خاموشی. میں صرف اتنا بتا دوں, یہ سارا مراسلہ جس وقت آیا تھا تو ہماری عسکری قیادت کے ساتھ بھی شیئر ہوا تھا, جی ایچ کیو بھی گیا تھا, آئی ایس آئی کے ساتھ بھی شیئر ہوا تھا. اس کے بعد او آئی سی کا اجلاس آ گیا تھا. او آئی سی کے اجلاس کے بعد ابھی ہم نے نیشنل سیکیورٹی, ہم نے دیکھے جی, یہی تو بات ہے نا ساری. ہمارے پاس تو چائنیز فورن منسٹر بھی آئے تھے, ہمارے پاس تو ہر کنٹری کے ایمبیسڈرز بھی آئے تھے. اب آپ ایک کنٹری کو لے کر میرا یہ خیال ہے کہ اگر اس میٹنگ کے منٹس آف میٹنگ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں بھی فورن منسٹر آف پاکستان نے یہ سارے مراسلے کو ان کے ساتھ اٹھایا ہے. مسئلہ ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹک نارمز کا پتہ نہیں ہوتا, ہم اس کے بعد اچھا مجھے جنرل صاحب سے لاسٹ کامنٹ لینے دیں. جنرل صاحب, اگر میں عالیہ حمزہ صاحبہ کی بات کو لے کے چلوں کہ جی جب یہ آیا تھا 8 کو تبھی جی ایچ یو بھی گیا تھا اور جو لیڈرشپ ہے, جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس سے شیئر بھی کر لیا گیا تھا.
फिर भी खामोशी थी नादिया, सर। इट्स नॉट अ स्मॉल इशू. मैं आपको बताता हूँ, इट्स नॉट अ स्मॉल इशू कि एक इतनी बड़ा पोस्ट मीटिंग रिपोर्ट आए जिसमें एक दुनिया का मोस्ट पावरफुल कंट्री एक कंट्री को धमकी दे रहा है कि आपके अगर ये ना हुआ तो मुल्क के लिए ऑल इज नॉट वेल. तो फिर इस तरह का वावाला खत मिलते ही या वो मरासला मिलते ही एक्सप्लोजन नहीं हो जाता, पहले उसको एब्जॉर्ब किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है. उन्होंने आर्मी से शेयर किया, इंटेलिजेंस से शेयर किया, फिर उन्होंने इसकी जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी उसको इकट्ठे किया. ये जो आपको पता चल रहा है अभी कि नवंबर से लेके आज तक कितने अपोजिशन लीडर से फॉरेन डिप्लोमेट्स की मुलाकातें हुई हैं, तो इस सारे डाटा को कोलेट करते हुए, इस इंटेलिजेंस को कोलेट करते हुए 8-10 दिन लग जाना जरूरी होता है, बजाय इसके कि आप एक हाफ बेक्ड चीज लेके वावेला मचा दें और बाद में पता चले कि कुछ था ही नहीं. तो मेरे ख्याल में टाइम टेकन वाज जस्टिफाइड और बिल्कुल राइट मौके पर प्राइम मिनिस्टर ने इसका इजहार किया है. सर लास्ट वन लाइनर दे दीजिएगा, ये जो चलेगी हुकूमत अगर चली जाती है, इतवार को वोटिंग हो जाती है, अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, फिर एक मखलूत हुकूमत आती है, आपको लगता है ये मखलूत हुकूमत जो इधर 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 के लोग जमा करके बनेगी, ये डिलीवर कर पाएगी? देखिए, ये जो मुस्तकिल हरीफ हैं एक दूसरे के और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक दूसरे के खिलाफ तीनों इलेक्शन लड़ते हैं. अभी बाय पोल्स को देख लें जो अभी हो रहे हैं, या लोकल बॉडीज के इलेक्शन देख लें, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में फजलुर रहमान का कैंडिडेट अलग है, नून का कैंडिडेट अलग है, पीपी का कैंडिडेट अलग है, पीटीआई का कैंडिडेट अलग है, एएनपी के कैंडिडेट अलग है. अगर ये तमाम एक खास एजेंडे के तहत मिल बैठे हैं तो इसमें ऐसी कुव्वत का होना जरूरी है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो लालच है, चाहे बैरूनी साजिश है, कि वो मिल बैठकर एक हुकूमत को गिराना चाहते हैं. बाद में ये 10 दिन भी इकट्ठे नहीं चल सकते. ये कैसे हो सकता है कि चारों हलीफ मिलकर मुल्क में हुकूमत चला सकें? ये तो दाल जूतियों में बटेगी. मुझे लगता है कि इन्होंने महीने के अंदर अंदर असेंबली डिसॉल्व कर देनी है और इलेक्शन के लिए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त इनका ऑब्जेक्टिव एक है कि इमरान खान से जान छुड़ा लो. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. थैंक यू वेरी मच जनरल साहब, आपके टाइम का. अली हमजा साहब, आप नानुल्लाह साहब का भी आधा शुक्रिया अदा करूंगी, पूरा कर देती अगर वो पूरे शो में यहाँ पे हमें ज्वाइन करते और थोड़ा सुनने का भी हौसला रखते, जवाब देने का हौसला भी रखते. लेकिन सवाल यही है कि मखलूत हुकूमत तो बन जाएगी, क्या वो डिलीवर कर पाएगी? क्या वो महंगाई कम कर पाएगी, पेट्रोलियम प्राइसेस कम कर पाएगी, नौकरियां दे पाएगी, IMF से छुटकारा हासिल कर पाएगी, बिजली के प्राइसेस कम कर पाएगी, डॉलर की उड़ान को रोक सकेगी, इकोनॉमी को बेहतर कर पाएगी? ये वो सारे सवाल हैं, और जिस दिन वो नहीं कर पाएगी तो फिर ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे जो आज अफनानुल्लाह साहब से पूछने की जसारत की गई और वो उनके पास जवाबात नहीं थे, तो वो प्रोग्राम छोड़कर उड़ गए. तो देखते हैं कब कितने प्रोग्राम छोड़ के उठेंगे और कब तक जवाब देने का हौसला रखेंगे. फिलहाल दीजिए प्रोग्राम से नादिम मिर्जा को इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें.